علی محمد خان صاحب، جس قسم کی بچگانہ، منفی، غیر ذمہ دارانہ، غیر دانشمندانہ سیاست یہ جماعتیں کرتی رہیں جو حکومت میں آ گئی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، مولانا کی جماعت ہیں، ان کے ساتھ ملا ہوا میڈیا تھا جو یہی کہتا رہا کہ عمران خان کی ناکامی ہے، اب آپ کی جماعت بھی یہی چیز کر رہی ہے، سلوشن آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. کل کلاں کو اگر الیکشن کے بعد آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کی معیشت؟ شکریہ امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو ہندوستان میں ہوا، بی جے پی کے اسپوکس پرسن نے جو کیا اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہندوستان میں ہوئی اور جس طرح سے مسلم امہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی حکومت اور ان کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ سے وہ معافی مانگیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو وہاں پہ امن کے دشمن ہیں، جو اسلام دشمنی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو پھر ریئیکشن آئے گا اور پھر اسلام بدنام ہوگا. اور ایک اس میں سوال امت مسلمہ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری ایمانی طاقت اتنی کم ہو چکی ہے، دنیا جو ہے وہ انہوں نے ہمارا مذاق بنا لیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور جان کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. اور اس بار کم از کم یہ ہوا ہے کہ عرب ورلڈ سے جو ایک آواز آئی ہے اور پاکستان سے بھی ہم لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے. ایک بات ہے کہ حکومت کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ وائس جانی چاہیے، ہماری پاکستانی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، خاص کر میاں نواز شریف جو لندن بیٹھے ہیں، وہاں اگر وہ آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں اس میں وہاں سے اثر پیدا ہوگا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس طرح کے ایشو پہ وہ کھل کے بولتے تھے، قوم سے بھی خطاب کرتے تھے، دنیا سے بھی ایڈریس کرتے تھے. ہم انتظار میں ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اس پہ کب اپنا پراپر رول ادا کریں. نمبر 1 یہ سب سے اہم تھا، اس لیے میں نے سوری تھوڑا ٹائم اس پہ لیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بڑا اہم ہے. کیا کریں گے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی پہ میں آ رہا ہوں. جی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کیا کرتے، دیکھیں ہم تو وہی کرتے جو ہم کر رہے تھے پچھلے 3.5 سال سے. مشکل صورتحال تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل سطح پہ مہنگائی ہے، لیکن جتنا ہم وہ شوق ایبزارب کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے. اور مہنگائی ہوئی لیکن اتنی تیزی سے اور اتنی فوری اور اچانک نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے تو حکومت کے جو آخری چند مہینے تھے اس میں انفلیشن کم ہوتی جا رہی تھی اور آپ کی سارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے تھے. میری بات پہ یقین نہ کریں کیونکہ میں تو اپنی تحریک انصاف سے ہوں، لیکن آپ انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایکسپرٹس، اکانومسٹ سے پوچھیں کہ پاکستان کی فائنینشیل ڈسپلن کہاں پہ جا رہی تھی. صرف یہ سوال ان سے ضرور کیا جانا چاہیے کہ بلاول صاحب جو کھوسا صاحب کے لیڈر ہیں، جب وہ آئے سردیوں میں کام پہ، جب ان کی ٹانگ رہی تھی، وہ جب انہوں نے مہنگائی مارچ کی، حمزہ صاحب نے اور مریم صاحبہ نے جب مہنگائی مارچ کی، اور مولانا صاحب جب مہنگائی مارچ کے پیچھے سے تیل ڈال رہے تھے، اب کس کے خلاف مارچ کریں گے؟ اب مزہ آ گیا امپورٹڈ کا، سکون آ گیا کہ ایک چلتی اکانومی کو گرا دیا، ایک جی ڈی پی جس کا 6 کو ٹچ کرا تھا تباہ و برباد کر دیا. جو آپ کے فیصل آباد میں 50,000 پاور لومز عمران خان صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوئے، وہ آدھے سے زیادہ بند پڑے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جن نکل آیا. آخر کیا ہوا؟ کیا ایک مہینے کے اندر پاکستان میں جو ہے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ نہیں. اس وجہ سے کہ ان کو صرف جو ہے حب اقتدار تھا، بغض عمران خان تھا. 3-4 سب سے امپورٹنٹ، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اتارنا بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ نیب تھا، جس کو یہ کریا کرم اس کا کر گئے ہیں، جو لا انہوں نے بنا دیا ہے. یعنی کہ دنیا میں کہیں یہ لا ہی نہیں ہے. اس پہ ابھی ٹائم نہیں ہے تفصیل میں بات کریں. صرف ایک نقطہ یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب کبھی کسی کے خلاف کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں کہ آپ کی کمائی جو ہے مہینے کی 10 لاکھ ہے اور آپ کے پاس 10 ارب کے اثاثے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کہاں سے ہے. اب لا ریورس کر دیا ہے. اب مجھے نہیں بتانا میرے اگر کمائی مہینے کی 10 لاکھ ہے اور میرے پاس 50 کروڑ کے اثاثے ہیں تو مجھے نہیں پروف کرنا جو ہے کہ یہ حلال کے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ حرام کہ میں نے ادھر ادھر کرپشن کی. یہ انہوں نے جو مین کام کیا ہے. اور ای وی ایم، جس میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے نوٹ تو ہمیں پسند ہیں، ان کے ووٹ سے ہمیں چڑ ہے، نفرت ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر یہی انہوں نے کرنا تھا تو پھر آئے کیوں؟ ضرورت کیا تھی آنے کی؟ ہمارے دور کی مہنگائی میں نہیں کہتا نہیں تھی، میں نہیں کہتا آئیڈیل ماحول تھا، لیکن کم از کم بیئریبل تھا اور آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہا تھا. انہوں نے تو بالکل فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں مہنگائی کے. اور ابھی شام کو اسلام آباد میں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ 60 روپے کی اضافے کے بعد ابھی 27 کی پھر رپورٹ ہے. سارا پاکستان جو لائن میں کھڑا ہے پیٹرول پمپس کے. تو مبارک ہو کھوسا صاحب، آپ کو امپورٹڈ رجیم مبارک ہو. آپ اپنا آدھا کام کر گئے ہیں، آدھا ابھی باقی ہے. کھوسا صاحب کا استدلال یہ ہے کہ پروسیڈ کرنا ہے. وہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو انہوں نے صرف اس کا میکینزم ٹھیک کیا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت دیر پہلے جا چکے ہیں، ان کی کوئی شناختی نہیں ہے اپنے علاقوں کے ساتھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب،
میں کسی اور سے تو اس طرح کی دلیل توقع کر سکتا ہوں جو صرف ایک سیاسی کارکن ہو، لیکن ایک منجے ہوئے سیاستدان سے جو فارمر گورنر ہو، محترم آدمی ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. اب اس طرح کی بات ظاہر ہے ان کے پاس کیا کریں. اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ کہاں بھٹو صاحب اور کہاں زرداری صاحب، کہاں بے نظیر صاحبہ اور کہاں بلاول صاحب. اب ان کو ڈیفینڈ ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہیں. انہی کے وزیر خارجہ صاحب کا مجھے آپ بتائیں کیا بیان ان کا آیا ہندوستان کے والے معاملے پہ؟ کوئی بیان ہی پراپر نہیں آیا، کوئی رواجی صاحب بیان آیا. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے اوورسیز کی بات کی ہے، کتنا یہ ڈس رسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے، کتنا ڈس رسپیکٹ ہے کہ کچھ ہوں گے جو پتہ نہیں آئے. لیکن ایک طرف کھوسا صاحب میرے محترم میں خود فرما رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ان کا دل دھڑکتا ہے، تو ان کا دل اگر دھڑکتا ہے تو ان کو بتاتا بھی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو ہم سے زیادہ پاکستان کا پتہ ہے. وہ 24 گھنٹے گلوڈ ہوتے ہیں ٹی وی کے ساتھ. ہم تو اپنے مال کماؤ پروگرام میں ہوتے ہیں، وہ مال بنا کے پاکستان بیچتے ہیں، ہم ادھر کما کے باہر بیچتے ہیں. ہم سارے نہیں، لیکن کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جو تھوڑا سا ان کی شیطان سے یاری زیادہ ہے. تو بھائی اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، تو پھر آپ نے ان کو حق وہ دینا ہوگا جو عام پاکستانی گئے، کوئی اسپیشل نہیں. دیکھیں یہ ہم نے پاکستان کے پارلیمان کو کوئی مخصوص افراد کی کمیٹی نہیں بنا دینا. خواتین کی پہلی ادھر سیٹیں، ہمارے خان صاحب جو ہیں اس بات کے دائی ہیں کہ ان کو آپ ڈائریکٹ الیکشن میں خواتین کو لے کے آئیں، اور اسی طرح اور لوگ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو. اب آپ ان کو 4 سیٹیں دے دیں گے کہ وہ کوئی اوورسیز پاکستانیز کو خدا نخواستہ کوئی اپاہج ہیں، وہ کوئی ذہنی طور پہ معذور ہیں. کیا مسئلہ ہے انہیں؟ یعنی کہ ان کے پیسے سے میرا ملک تو چل سکتا ہے. میں اس لیے یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، یہ بڑا چپتی ہے لیڈرشپ کو کہ ان کا نوٹ تو پسند ہے، ان کا حلقوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں پتا. بھائی آپ مجھے اب اس پہ 1 منٹ بولنے دیں. 1 منٹ بھائی. سوری پیرزادہ صاحب، دیکھیں یہ ڈس رسپیکٹ ہے. ہاؤ کین وی ڈس رسپیکٹ دا انٹلیکٹ آف اوورسیز پاکستانیز کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اپنے علاقے میں ایک مزدور کا بیٹا، ایک عام غریب آدمی کا بیٹا، کسان کا بیٹا 5-6 لاکھ میں اپنا ویزا بنا کے وہ گئے. جو خرچہ آتا ہے اس پہ جو بھی سرکاری آتا ہے جو بھی تھا، 2013 میں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا. اس کو اس کے کفیل نے نہیں چھوڑا. وہ اپنا ویزا، گھر کے ڈول ڈنگر بیچ کے، اپنا سب کچھ بیچ کے جب وہ گیا تھا، ایک ووٹ عمران خان کو، مجھے نہیں ڈالا، عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا میرے حلقے میں آ کے. تو اتنی تو ان کی کمٹمنٹ ہے اس پاکستان سے کہ غریب آدمی کا بیٹا 5-6-7 لاکھ روپے کا ویزا ختم کر کے ادھر آتا ہے ایک ووٹ کے لیے. اور ادھر ان کی لیڈرشپ ہے جو یہاں ہمارا، میں سوری آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز، کہ ہمارا خون چوس کے پاکستان سے باہر سفن آؤٹ کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے سارے لا چینج کر دینے. یار مجھے بتائیں پیرزادہ صاحب، دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ملزمان کو اختیار دیا جائے کہ جس قانون کے تحت تمہارا احتساب ہونا ہے، بیٹھو اور اس لا کو ہی چینج کرو، اس ادارے کو ہی چینج کرو، اپنی مرضی کا جناب نیب کا چیئرمین لگاؤ. یہ تباہی کی طرف میں سوری ٹو سے بینگ اے لائر، کیونکہ میں بھی لائر ہوں، یہ بھی لائر ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم غریب آدمی کو پھر سزا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ جیلیں ساری کھول دیں، سب کو باہر نکال دیں کہ اگر سب سے بڑے جو ہے کرپٹ لوگ اگر باہر ہیں اور وہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، تو عام گاڑی چور، جیب کترا بیچارہ جو ہے بجلی چور کو پھر کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے؟ ان کو بھی باہر نکالیں، فری فار آل کریں، مائٹ از رائٹ کریں، جس کی لاٹھی اس کی بحث کریں. آدھا مزہ تو چک چکے ہیں امپورٹڈ کا. عوام ابھی چس ابھی نہیں آئی، ابھی چس ان کی اور آنی ہے